مجلس وحدت المسلمین نے ملک بھر سے دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ شہر قائد میں سربراہ MWM علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے، امید ہے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل ہوگا، تمام مظاہرین پرامن طریقے سے گھروں کو چلے جائیں۔ بلاول بھٹو کراچی واقعے پر تحقیقات کرائیں، امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے حکومت سستی نہ کرے، بے گناہوں کا خون بہا کر انہوں نے اپنے منہ پر کالک ملی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے کہا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو تنگ کرنا کسی طور پر قابل قبول نہیں، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا کسی طور پر قبول نہیں ہے۔ MKM کو کراچی کا امن سب سے زیادہ عزیز ہے، کراچی کے امن پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ جمہوری معاشرے میں احتجاج سب کا حق ہے، دیکھنا ہوگا شہر میں فرقہ وارانہ فسادات کی سازش تو نہیں ہو رہی۔ پاکستان معاشی دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ کہیں بھی احتجاج کے نام پر سڑکیں بند نہیں ہونی چاہیے، یہ احتجاج KP میں ہونا چاہیے تھا۔ اب ضروری ہے کہ منافقت کی سیاست کو ختم کیا جائے، ترقی کا سفر کراچی کے تمام اضلاع میں جاری رہے گا، بلاول بھٹو کے مشن کے مطابق کام ہوتا رہے گا۔ PP لیاری کے عوام سے کیے وعدوں کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں، ہم سنگ بنیاد نہیں بلکہ کام مکمل کر کے افتتاح کرتے ہیں، باقی لوگ کام کم باتیں۔ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان۔ ISPR کے مطابق سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرموں نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم کی پیٹیشنز دائر کی۔ مجموعی طور پر 67 مجرموں نے رحم کی پیٹیشنز دائر کی۔ 48 پیٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا۔ دائر دیگر پیٹیشنز پہ عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق ہوگا۔ سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ سزا معاف ہونے والے 19 مجرموں میں محمد ایاز، سمیع اللہ، لائق احمد، امجد علی، یاسر نواز، زاہد خان، سلیمان، حمزہ شریف، محمد سلمان اور اشر بٹ شامل ہیں۔ مجرموں میں محمد وقاص، سفیان ادریس، منیب احمد، محمد احمد، محمد نواز، محمد علی، محمد بلاور اور محمد الیاس بھی شامل۔ ISPR کے مطابق مجرموں کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا گیا۔ دیگر تمام مجرموں کے پاس بھی اپیل کرنے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ 19 لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہے، بنیادی طور پر 67 لوگ تھے، 48 نے اپنی اپیلیں فائل کی ہیں۔ تحریک انصاف ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف ہے، کسی بھی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ اس حوالے سے طے کر چکی ہے۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں مطالبات پیش کریں گے، ملک کی بہتری کے لیے مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، اہم فیصلے متوقع۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، اعلیٰ سول اور عسکری حکام شریک، چاروں وزراء اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیراعظم آزاد کشمیر بھی موجود۔ SIFC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق متوقع۔ SIFC کی کارکردگی رپورٹ پیش، وزیراعظم کو غیر ملکی سرمایہ کاری، تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی دریافت پر بریفنگ۔ حکومت اور تحریک انصاف کی دوسری مذاکراتی بیٹھک کچھ دیر بعد ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت بند کمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ وزراء خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف 2 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی۔ PTI نے مذاکرات کے دوران چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ حکومت چارٹر آف ڈیمانڈ کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل دے گی۔ ایسی حکومت جس کا یقین ہی نہیں تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ صحافی کے سوال پر اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹھ کر بات تو کرنی ہی ہے، حکومت سے مذاکرات ہوں گے تو ان کی نیت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ 2 سال سے تکالیف برداشت کی ہیں، حکومت کو کس چیز کا اعتراض ہے؟ اعداد و شمار دیکھ لیں، مہنگائی کہاں ہے؟ ملک میں لوڈ شیڈنگ اور بحران بے قابو ہے۔ معیشت کے بارے میں اعداد و شمار نیچے آئے ہیں۔
رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروق کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں وزیر مملکت شیزہ فاطمہ کے جوابات پر برہم۔ شرمیلا فاروقی کہتی ہیں کہ بہت مایوس ہوں، 4 اجلاس ہو چکے، حل کوئی نہیں نکلا۔ کیا ہر ایک یہاں پر جھوٹ بول رہا ہے؟ صرف حکومت سچ بول رہی ہے؟ میرے شوہر ای کامرس کمپنی چلاتے ہیں، ان کو نقصان ہو گیا۔ وزیر مملکت شیزہ فاطمہ بولی، ہماری نیت پر کوئی شک نہ کرے، ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ انٹرنیٹ چل رہا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ سٹاک ایکسچینج سال نو کے آغاز میں ہی تاریخی سطح پر ٹریڈ کرنے لگی۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز 100 انڈیکس میں 1355 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,18,367 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس میں 2,200 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ہوا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ پالیسی ریٹ 22 سے 13% پر آ گیا۔ پاکستان کی سفارتی تنہائی کا بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ اڑان پاکستان کا پروگرام قوم کے سامنے پیش کیا۔ اڑان پاکستان 5 سالہ منصوبہ ہے۔ حکومت نے 2024 میں بہت سے چیلنجز کو بہتر انداز میں ڈیل کیا۔ ممتاز زہرا بلوچ کو فرانس میں سفیر متعین کیا گیا۔ اگلے ہفتے سے نئے ترجمان بریفنگ دیا کریں گے۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ گرفتاری اور اشتہاری قرار دیے جانے کا کیس۔ راولپنڈی کی ازداد دہشت گردی عدالت نے وزیراعلیٰ علی امین کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کالعدم قرار دے دی۔ ازداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ وکلا نے پشاور ہائی کورٹ کا وزیراعلیٰ علی امین کی 32 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کا حکم نامہ عدالت میں پیش کر دیا۔ سزائے موت کیوں نہ دی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا 25 سال قید بامشقت سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ کیس ٹرائل کورٹ کو واپس بھیج دیا۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے پر سنگین نوعیت کے سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے 8 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا کہ ٹرائل کورٹ 45 دن میں کیس کا وجوہات پر مبنی دوبارہ فیصلہ کرے۔ 30 نومبر 2020 کو سونیا کو سر میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔